بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ آپ سب جانتے ہوں گے، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے اصرار کیا اور واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیج کیا کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں، اس لیے کہ سال میں 2 مرتبہ عیدیں آتی ہیں اور ہمارے ذہن سے بھی ہو سکتا ہے نکل جاتی ہو، اس لیے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلی 2 باتیں آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے یا عید الفطر کی نماز کے لیے بھی نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی اس نماز میں جیسے نماز پڑھتے ہی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ سننا بھی ضروری ہے. ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ خطبہ اگرچہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے. جیسے 2 رکعت واجب نماز ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح خطبہ سننا بھی ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہونے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد اب جائیں. تو عید الاضحیٰ کی نیت کس طرح کرنی ہے، نماز کی نیت کس طرح کرنی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے تابع قبلہ رو ہو کر اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے تابع قبلہ رو ہو کر اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں. اس طرح نیت کر لیں. پھر تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں. اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد ضم سورت ہوگی، رکوع اور سجدے ہوں گے. پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں. بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی رکعت کی 3 تکبیریں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت کی 3 تکبیریں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. حسب معمول 2 رکعت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں دعا بھی کریں امام صاحب، تو دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں. یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ ہے. اگر یہ 2-3 مرتبہ اس طریقے کو آپ سن لیں گے تو پھر آپ بے نیاز ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ ایسا دیکھا گیا کہ لوگ آزو بازو والوں کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں. ایک نماز ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ تھوڑا پہلے سے پریپیئر کر کے یاد کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ایسا نہ ہونے پایا. پہلے سے آپ یاد کر کے جائیے. جن لوگوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں، آپ کا اندازہ جن لوگوں کے بارے میں ہے، تو ان لوگوں کو یہ ویڈیو آپ شیئر کریں، ان کو بھیجیں اور ان سے کہیں کہ وہ لوگ یہ ویڈیو کو دیکھیں. ہر مصلی، عید کی نماز پڑھنے والا ہر مصلی اس ویڈیو کو دیکھے، سنے اور طریقہ اپنے ذہن میں بٹھائے، پھر نماز پڑھے. ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو کر آزو بازو والوں کے اوپر موقوف ہو کر وہ اگر ہاتھ اٹھائے گا ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح دینی، اسلامی، تعلیمی ویڈیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیو جب روزانہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت کے لیے، تاکہ ہمارا پیغام دنیا بھر میں پہنچے اور ہمارے سینے میں جو علم کا خزانہ ہے وہ پھیلتا رہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، لائک کیجئے. یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.